Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. The joining instructions for any joining of any military academy, either it is a Navy, Air Force or Army, it is one of the memorable event for any candidate who has qualified to join after the final medical in any military academy. تو بڑا اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی جب اس کی پوری فیملی بہت خوش ہوتی ہے کہ جوائننگ انسٹرکشن آ گئی، اور اس خوشی میں وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کیجولنس دکھا جاتے ہیں، اور اس میں ان کا ذاتی قصور بھی نہیں ہوتا، بٹ یہ کہ وہ خوشی میں اپنی فائنینشیل لاس جو ہے وہ کافی کر جاتے ہیں، کیونکہ جوائننگ انسٹرکشن میں جہاں جوائننگ ڈیٹ اور انسٹرکشنز اور بہت سارے ڈاکومنٹس جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈکلیریشن پیرنٹس کے لیے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نا آئٹمس لگیج دیٹ دی کینڈیڈیٹ ہیز ٹو کیری فار ٹو دی اکیڈمی، ملٹری اکیڈمی، تو اس کے لیے وہ اس میں جوائننگ انسٹرکشنز کے ساتھ وہ لگیج کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے۔ وہ لگیج کی ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس پہ ٹھیک ٹھاک مطلب 30-40-50 ہزار روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس لگیج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دی جو ایک فوج نام ہے وہ یونیفارمٹی کا ہے، یونیفارمٹی کا ہے، یونیفارمٹی چاہیے ہوتی ہے ادھر، اور یونیفارمٹی میں جس طرح اگر وہ آپ کو اس میں جوائننگ انسٹرکشنز میں ہوتا ہے کہ جی پشاوری چپل لے آئیں، شلوار قمیض لے آئیں، فلاں رنگ کی پینٹ شرٹ لے آئیں، گرے کلر کی لائیں یا وائٹ کلر کی، یا جو بھی ہے، یہ اسکارف لے آئیں، یہ ٹائی لے آئیں، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، اور اس طرح کی چیزیں، بلیزر لے آئیں، کوٹ لے آئیں، شوز یہ والے ہوں۔ اب یہ اور ساکس وغیرہ، وائٹ ساکس چاہیے، اور ٹاول اس طرح کا ہو، اس طرح کی اس طرح کا بیگ ہو، اور فلاں اس طرح کی چیز ہو، تو یہ اب وہ خوشی میں ہوتا بھی اس طرح ہے۔ جوائننگ سیکشن دی ہوئی ہے، اس میں پیرنٹس کا اتنا زیادہ بے وقوفی نہیں ہے بنسبت یہ کہ جو جوائننگ انسٹرکشنز ہیں وہ کبھی میرے خیال میں صحیح کی نہیں، کیونکہ ہمارے وقت سے وہ یہی آ رہی ہیں اور یہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس جوائننگ سیکشنز میں یہ چیز کنٹینیوسلی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ بندہ لے کے جاتا ہے سامان تو یہ ساری چیزیں فوج نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اب پشاوری چپل جو ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، پشاوری چپل جو ہے وہ سب جو کیڈٹس وہاں ٹریننگ حاصل کریں گے وہ ان کی سیم ہوگی، بیکاز اٹ از اے نیم آف یونیفارمٹی، تو وہ ایک ہی طرح کی فوج خود بناتی ہے، فوج خود پشاوری چپل بنواتی ہے یا لیتی ہے، وائٹ شلوار قمیض ہو گئی، ویسٹ کوٹ ہو گیا، بلیزر ہو گیا، اس پہ مونوگرام وغیرہ، یہ ساری چیزیں، پینٹ شرٹ تک جو ہوتا ہے، پینٹ شرٹ یونیفارم جو ہوتا ہے، 5-5 6-6 10-10 یونیفارم ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری ملٹری پرووائڈ کرتی ہے۔ تو آپ جب یہ سامان اٹھا کے سارا لے کے چلے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ 8-10 سال تک ویسے ہی پڑا رہتا ہے۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو ان ٹچ پڑا رہتا ہے، بیکاز آپ کے پاس انف کپڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ٹریننگ کے دوران تو پہننے کا موقع نہیں ملتا۔ ایون جو کور آل یا کوئی اس طرح کی ڈانگری ٹائپ ہوتی ہے، وہ اگر لے کے جانی ہوتی ہے تو وہ سیم گوز فار دی گرلز آلسو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، پیسے خرچہ ہو جاتا ہے غریب آدمی کا، اور الٹیمیٹلی وہ اس کی ریکوائرمنٹ، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کام تو آتے ہیں بٹ کافی عرصے بعد آتے ہیں، تو اس وقت خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واٹ آئٹمس دیٹ یو ہیو ٹو کیری کمپلسری وتھ یور سیلف، دیٹ از یور ٹوائلٹریز، آپ کا ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، شیمپو، صابن، نیل کٹر ہو گیا، ساکس اپنے نارمل پہننے کے جو ہوتے ہیں، شوز ہو گئے کہ آپ نے شارٹ لیو جانا ہے، باہر جانا ہے، یا کوئی ایونٹ آ جاتا ہے اس میں پہننے کے لیے، اپنا ایک پینٹ کوٹ، اپنا جو فارمل یا فارمل تو فوج دے دیتی ہے آپ کو، انفارمل آپ نے پہننا ہے، اگر وہ اف یو آر ولنگ ٹو ٹیک دیٹ ون تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ نارمل شلوار قمیض، ایون نائٹ سوٹ جو ہوتا ہے، نائٹ سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے، وہ بھی فوج پرووائڈ کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس پہ اپنی ٹوائلٹریز جو ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی پالش ہو گئی، برش ہو گیا، اس طرح کی چیز ہو گئی، یہ بھی وہاں بیٹ مین آپ کو دے رہا ہوتا ہے، بٹ ایون دین آپ اپنا کوئی لے کے جانا چاہتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش ہو گیا، پرفیوم ہو گیا، پرفیوم آپ اپنا زیادہ کھینچتے ہیں، ریزرز ہو گئے، بلیڈز ہو گئے، اور جو شیونگ آئٹمس ہیں، شیونگ کریم ہے، شیونگ فوم ہے، کوئی آفٹر شیو ہے، کوئی ڈیوڈرنٹ ہے، کوئی پرفیوم ہے، دیٹ یو کین ٹیک اینڈ دیٹ از دی ریکوائرمنٹ۔ تو اپنی کہ خوشی میں نا خرچہ خواہ مخواہ نہ کر لیں، بیکاز آل دی مین آئٹمس
جو اس میں لسٹ میں دیے ہوتے ہیں کہ جی وائٹ ساکس ہیں تو یہ ہے، تو اس کا مطلب وائٹ ساکس ہے، بلیک ساکس ہیں، یا جس طرح کے بھی ساکس ہیں، تو وہ بیسیکلی جب وہ کہا گیا ہے تو وہ فوج پرووائڈ کرے گی. یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری. جوائننگ انسٹرکشنز کو بھی کبھی آئی ڈونٹ نو کہ کس چکر میں ہے کہ ابھی تک اس کو چینجز نہیں کی گئی، بٹ اپنے اننیسری فائنینشیل کیا کہتے ہیں خرچہ نہ کریں، اپنا پیسے ضائع نہ کریں، بیکاز وہ ابھی کسی کام کے نہیں آتے. جتنے عرصے بعد وہ ہوتے ہیں تو یا سائز چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہو چکے ہیں. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ جوائننگ انسٹرکشن میں جو یہ آئٹمز ہیں اس کو بڑے جانچ پڑتال کر کے چیز دیکھ کے پھر نہیں ہوتا تو کسی جو پہلے ملٹری میں رہا ہے یا جو سینئر ہے آپ سے، اور اگر آپ کے آس پاس ہے اویلیبل ہے تو اس سے ضرور پتہ کر لیں تاکہ آپ کا خرچہ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.